یہ قصہ ہے ایک عظیم نبی کا، ایک برگزیدہ بندے کا جو اللہ کا دوست بھی تھا، جس سے اللہ نے کلام بھی فرمایا، جسے قوموں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، جسے بچپن ہی سے اللہ تعالی نے اپنے خاص حفاظت میں لیا اور جس کے ذریعے دنیا کے سب سے جابر بادشاہ کو زمین بوس کیا۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون جیسے سرکش اور ظالم بادشاہ کے درمیان ہونے والی اس طویل جنگ کا، جس میں حق اور باطل کے درمیان ہزاروں معجزے، آزمائشیں، صبر، ہدایت اور نصیحت چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی اور ایک بادشاہ کی نہیں، بلکہ یہ اس عقیدے کی فتح کی کہانی ہے جو دنیا کی ہر طاقت، ہر غرور اور ہر ظلم پر غالب آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون جو وقت کا بادشاہ تھا، وہ انتہائی ظالم، جابر اور خود کو رب کہنے والا شخص تھا۔ اس کے دل میں تکبر اور گھمنڈ کا ایسا زہر بھرا تھا کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے، ان سے مشقت والے کام لیے جاتے، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تاکہ نوکرانیوں کا کام کریں، لیکن ان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا۔ یہ سب اس خواب کی وجہ سے ہوا جو فرعون نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس نے درباریوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہاں، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے زوال کا سبب بنے گا۔ بس وہ دن تھا جب فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی بیٹا پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی پرخطر اور خوفناک حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ بہت نیک، اللہ والی اور مضبوط ایمان والی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ اپنے بچے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ایک دن یہی بچہ نبی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بچے کی جان کو خطرہ ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم تھا اور ماں نے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ ایک دن جب فرعون کے محل کے خدام اور عورتیں دریائے نیل کے کنارے موجود تھیں، وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا آ پہنچا۔ محل کی عورتوں نے جب وہ صندوق کھولا تو ان کے سامنے ایک خوبصورت، نورانی اور پرامن چہرہ تھا۔ بچہ رونے کی بجائے مسکرا رہا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو نہایت نیک فطرت تھی، ان کا دل اس بچے کو دیکھ کر پگھل گیا۔ انہوں نے فوراً فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ فرعون نے کچھ دیر کے لیے مان لیا اور بچہ اسی محل میں پلنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ پینا قبول نہیں کیا۔ محل کے لوگ پریشان ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ کی بہن جو قریب ہی موجود تھی آگے بڑھی اور کہا، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ انہیں ماں کے پاس لے جایا گیا اور حضرت موسیٰ نے فوراً اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ نے یوں ماں کو واپس بیٹے سے ملا دیا اور تنخواہ کے ساتھ محل میں دودھ پلانے والی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ بچپن ہی سے ذہین، نڈر اور مضبوط طبیعت کے حامل تھے۔ وہ حق بات پر کھڑے ہوتے، مظلوم کے ساتھ ہوتے اور غلط کو غلط کہتے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں نکلے اور دیکھا کہ ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی بنی اسرائیلی غلام کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، انہوں نے ایک مکہ مارا اور قبطی مر گیا۔ یہ قتل نادانستہ ہوا، لیکن موسیٰ کو خطرہ ہوا کہ اب فرعون انہیں بھی قتل کر دے گا۔
وہ شہر سے نکل کر میدان کی طرف چلے گئے جہاں ان کی ملاقات دو لڑکیوں سے ہوئی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی تھیں۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، دل سے دعا کی کہ اے رب مجھے جو بھی بھلائی عطا ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیاں جب گھر واپس گئیں تو اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سب واقعہ بتایا۔ انہوں نے موسیٰ کو بلایا، ان کی بات سنی اور ان کی دیانت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے وہاں کئی سال مزدوری کی اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ نیکی اور اخلاص سے وقت گزارا۔ ایک دن حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے جب رات کو ایک پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ وہ وہاں پہنچے تاکہ آگ سے کچھ لے آئیں، لیکن وہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست کلام کیا، نبوت عطا فرمائی اور فرمایا تو میری قوم کو نجات دلانے کے لیے فرعون کے دربار میں جا اور اسے حق کی طرف بلا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ میری زبان میں لکنت ہے اور فرعون کے دربار میں جانے سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پایا کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ تو وہ دل میں خوف کے باوجود اللہ کے بھروسے پر روانہ ہو گئے۔ ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے جو نہایت فصیح زبان والے اور نرمی سے بات کرنے والے نبی تھے۔ دونوں بھائی اللہ کی طرف سے معجزات کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی لاٹھی تھی جو زمین پر گرتے ہی سانپ بن جاتی تھی، اور ایک معجزہ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ جب اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا جیسے سفید نور نکل رہا ہو۔ ان دونوں معجزات کو اللہ نے بطور دلیل عطا کیا تاکہ فرعون اور اس کی قوم پر حق واضح ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون ہنستے ہوئے بولا، تم وہی ہونا جو ہمارے محل میں پلے ہو، جسے ہم نے اپنی شفقت سے بڑا کیا۔ اب تم ہمارے خلاف ہو، تم ہمارے قانون کو جھٹلا رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے نہایت نرمی سے فرمایا، ہم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم سے کہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، ان پر ظلم بند کرو اور اللہ کو اپنا رب مانو۔ فرعون نے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسے راہ دکھائی، زمین، آسمان، پانی، جان، جسم، عقل، ہر شے کا خالق وہی ہے۔ فرعون نے جواب میں طنز کیا، یہ کیا پرانے وقتوں کی بات لائے ہو؟ تم جادوگر لگتے ہو، لوگوں کو بہکا رہے ہو۔ پھر فرعون نے چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک زبردست سانپ بن گئی جو فرعون کے محل میں ہر طرف دوڑنے لگا۔ لوگ خوف سے چیخنے لگے۔ پھر انہوں نے ہاتھ نکالا تو وہ نور سے چمک اٹھا۔ فرعون تھوڑا خوف زدہ ہوا لیکن پھر غرور میں بولا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم مصر کے تمام جادوگروں کو بلائیں گے، وہ اس جادو کو شکست دیں گے۔ پورے مصر میں اعلان کیا گیا کہ بڑے بڑے ماہر جادوگر جمع کیے جائیں۔ ایک خاص دن مقرر کیا گیا۔ صبح سے لوگ میدان میں جمع ہونے لگے تاکہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ دیکھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میدان میں آئے اور تمام بڑے جادوگر وہاں موجود تھے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دی تو تمہیں انعام، مقام
اور قربت حاصل ہوگی۔ جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ پہلے تم ڈالتے ہو یا ہم؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور وہ سب لوگوں کو یوں نظر آنے لگا جیسے سانپ بن کر رینگ رہے ہوں۔ یہ جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ لاٹھی ایک زبردست زندہ سانپ بن گئی جو ان کے تمام مصنوعی سانپوں کو نگلنے لگا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کا غرور ٹوٹ گیا اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر جو اب مومن بن چکے تھے انہوں نے کہا ہم اپنے رب کے سامنے لوٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جو چاہے کر لو، ہمیں اللہ کے راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اب فرعون کا ظلم مزید بڑھنے لگا، اس نے بنی اسرائیل پر مزید سختیاں ڈال دیں، ان پر مزید ٹیکس، مزدوری اور دھمکیاں مسلط کر دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے لوگوں کو صبر، نماز اور امید کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں۔ سب سے پہلے قحط آیا، بارش نہ ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، پھر پانی خون میں بدل گیا، نہریں، کنویں اور برتنوں کا پانی سرخ ہو گیا، پینے کے قابل نہ رہا، پھر مینڈکوں کا طوفان آیا، زمین پر، گھروں میں، کھانے میں، سوتے جاگتے ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے، پھر جوئیں آ گئی جنہوں نے زندگی اجیرن کر دی، پھر ٹڈیوں نے آ کر فصلیں کھا لیں، درختوں کے پتے تک نہ چھوڑے، پھر ایسا طوفان آیا جو ہر شے کو تباہ کر دیتا۔ ہر عذاب کے بعد فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا دعا کرو اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا، تمہاری قوم کو آزاد کر دوں گا، لیکن ہر بار وہ وعدہ خلافی کرتا۔ حضرت موسیٰ ہر عذاب کے بعد دعا کرتے، اللہ عذاب ہٹا دیتا، لیکن فرعون کی سرکشی، غرور اور ضد جوں کی توں رہتی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیا جائے، کیونکہ اب فرعون کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی بلکہ اس کا انجام قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ تو انہوں نے یہ بات چھپا کر اپنی قوم کو پہنچائی۔ رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور ایک خاموش قافلہ مصر سے روانہ ہوا۔ ان سب کے دلوں میں ایک خوف چھپا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر فرعون کو علم ہو گیا کہ وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کرے گا، لیکن حضرت موسیٰ نے سب کو تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہی راستہ دکھائے گا، وہی حفاظت کرے گا اور وہی ہمیں نجات دے گا۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ فوج تیار کی جائے، گھوڑے، ہتھیار، رتھ اور سپاہی سب کو لے کر فوراً ان کے پیچھے روانہ ہو جاؤ۔ وہ خود بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا تعاقب کرنے نکلا۔ ادھر حضرت موسیٰ کا قافلہ ایک کھلے میدان میں پہنچا جہاں سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کی فوج کا شور سنائی دینے لگا۔ لوگ گھبرا گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے سب چیخنے لگے، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے پورے یقین سے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو ایک زبردست معجزہ رونما ہوا۔
سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سمندر کے بیچ سے گزرنے لگے۔ ان کے دلوں میں اب بھی ڈر تھا، لیکن ہر قدم پر اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ جب آخری شخص بھی سمندر پار کر چکا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے سے اس راستے میں داخل ہو چکا تو اللہ نے حکم دیا کہ پانی کو واپس ملا دیا جائے۔ پانی دونوں طرف سے ٹوٹ کر فرعون اور اس کے لشکر پر آ گیا۔ ایک لمحے میں پورا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ جب اس نے موت کو قریب پایا تب اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جب ساری زندگی انکار کیا۔ آج ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے تو نشان عبرت بن جائے۔ فرعون کا غرور، اس کی طاقت، اس کی بادشاہی، اس کا جاہ و جلال سب پانی میں ڈوب گیا۔ ایک لمحے میں وہ جو خود کو رب العالی کہتا تھا مٹی میں مل گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خوش ہو گئے کہ آخر کار ظالم کا خاتمہ ہو گیا اور اللہ نے ان کی رہائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی حمد بیان کی۔ اب حضرت موسیٰ کی آزمائش کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ جب وہ اپنی قوم کو لے کر صحرا میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل کی کمزوریاں ظاہر ہونے لگیں۔ وہ بار بار حضرت موسیٰ سے شکایت کرتے، پانی کی قلت پر شور مچاتے، کھانے پر اعتراض کرتے اور جب من و سلوہ جیسا آسمانی کھانا آتا تو کہتے ہمیں دالیں، سبزیاں، لہسن، پیاز دو۔ حضرت موسیٰ ان سے کہتے کیا تم بہتر کو چھوڑ کر کمتر چاہتے ہو؟ لیکن بنی اسرائیل کی فطرت نافرمانی تھی۔ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہاڑ پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کے پیچھے سامری نامی شخص نے ایک بچڑے کا بت بنایا جسے سونے سے ڈھالا گیا تھا اور اس کے اندر ہوا ڈالنے کا ایک نظام بنایا گیا تھا جس سے وہ آواز نکالتا تھا۔ قوم نے اسے خدا مان لیا اور اس کی عبادت کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور یہ سب دیکھا تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کا گریبان پکڑا اور کہا تم نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون نے کہا اے میرے بھائی میں نے روکا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میں نے تمہارے انتظار میں معاملہ چھوڑ دیا، تم خود فیصلہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے وہ بچڑا جلا کر راکھ کر دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دیا اور سامری کو لعنتی قرار دیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اس قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی مگر یہ طے کیا کہ اب انہیں صحراؤں میں 40 سال تک بھٹکنا ہوگا تاکہ ان کے اندر کا غلامی کا جذبہ نکلے اور ایک نئی نسل پیدا ہو جو آزاد ہو، باہمت ہو اور ایمان میں مضبوط ہو۔ ان 40 برسوں میں حضرت موسیٰ ان کی قیادت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کھانے اتارے، پانی کے چشمے نکالے اور ہر ضرورت کو پورا کیا، مگر قوم بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتی رہی۔ کبھی کہتے اے موسیٰ ہم اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، کبھی پتھروں سے پانی نکالنے کا مطالبہ کرتے، کبھی شکایت کرتے کہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ صبر کے ساتھ ہر بات کا جواب دیتے، دعا کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ آخر کار حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اے رب مجھے وہ مقام دکھا جہاں تو خود کلام فرماتا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے مگر پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ نے پہاڑ پر اپنا نور ظاہر کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔
حضرت موسیٰ کی پوری زندگی ایک مسلسل جہاد تھی، ظالم کے خلاف، قوم کی نافرمانی کے خلاف اور ایمان کی روشنی کو دلوں میں جگانے کے لیے انہوں نے شریعت، احکام اور تورات کے ذریعے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا، لیکن بنی اسرائیل کی ضد، کمزور ایمان اور دنیا کی محبت نے انہیں بار بار گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ آخر کار اسی صحرا میں وفات پا گئے اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ وہ نبی جو ایک لاٹھی کے ساتھ بادشاہت کو ہلا گیا، اس کے ہاتھ پر دریاؤں نے راستہ دیا، آسمان نے کھانا اتارا، زمین نے پانی نکالا اور اللہ نے کلام کیا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی جد و جہد، ان کی قربانی اور ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں یقین ہو، زبان پر سچ ہو، عمل میں اخلاص ہو تو ایک فرد بھی پوری قوم کو بدل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہر انسان کے لیے سبق ہے: صبر، دعا، جرأت، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ۔